سے محفل کو سجاتے رہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جناب خادم حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان جو کلمہ حکمت ہے 423، وہ شروع ہوتا ہے کہ باطن کی اصلاح سے، جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا۔ اب ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ باطن کیا ہے اور اس سے اصلاح سے کیا مراد ہے۔ باطن سے لازماً مراد انسان کا اندر ہے، مطلب اندر کی اصلاح، انسان اپنے اندر میں ایسا بنے جیسے خداوند تعالیٰ چاہتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو اپنے سے لاچار پہ خرچ کرو، اگر تم سے کوئی برا پیش آئے تو اسے درگزر کرو، کوئی بھلائی کرے اسے اچھے لفظوں میں یاد کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، وقت آنے پر اس کا احسان اتارو۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یہ خطبہ نمبر 190 میں ہے کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں اس کے انعام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں اس کے حقوق سے عہدہ برا ہونے کے لیے۔ اس کا لشکر غالب اور بزرگی عظیم ہے۔ مولا کا یہ فرمان جو ہے کہ ہم خدا کی کرتا ہوں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور اس سے مدد بھی اس سے ہی چاہتا ہوں، اور اس کے حقوق جو ہم میرے اوپر ہیں وہ میں عہدہ برا ہونے کے لیے اس کا لشکر غالب ہے۔ مولا کا ایک اور فرمان ملتا ہے، اپنے نفس کو ہر طرح کی پستی سے بلند تر رکھو، چاہے وہ پستی پسندیدہ اشیاء تک پہنچا ہی کیوں نہ دے۔ ہمیں بہت اپنے نفس کو ہر طرح کی پستی سے بلند تر رکھو، چاہے وہ پستی پسندیدہ اشیاء تک پہنچا ہی کیوں نہ دے۔ پستی آپ کو آپ کی پسندیدہ چیزوں تک پہنچا رہی ہے، لیکن اس سے آپ کو بلند رکھنا ہے، ماورا رکھنا ہے اپنے آپ کو، نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ بلندی، ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اس میں ہمارے نفس کی پستی ہے۔ ان کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب بندہ مالک کی حمد کرے گا، اس کے دیے گئے انعامات پہ شکر کرے گا اور ہر مشکلات میں اس سے ہی مدد مانگے گا، اور جو خدا کے ہمارے اوپر حقوق ہیں انہیں ادا کرے گا، اپنے نفس کو بلند رکھے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کام کے بدلے میں مالک اس کا ظاہر درست کر دے گا، اس کے لیے مزید انعامات و اکرامات کے ذرائع مہیا کرے گا، وہ خدا کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ کب ملے گا؟ جب مولا کا فرماتے ہیں کہ تم لوگ تقوی الہی سے وابستہ ہو جاؤ کہ اس کی رسیاں مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر جہت سے محفوظ ہے۔ مطلب اپنے اندر دوسروں کے لیے کینہ ہے وہ نکالو، منصاف کرو، انسان ذات کی خدمت گزار بنو، تب یہ ملے گا۔ دوسرے حصے میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور جو اپنے دین کے لیے عمل کرے گا خدا اس کی دنیا کے لیے کافی ہے، ہو جائے گا۔ سمجھنے کے لیے یہ دنیا مسلسل دوڑ ہے، کس کی؟ خواہشات کی، ضرورت کی، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، یہ دنیا تو فنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے در پہ جاتے ہیں، مولا سے پوچھتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 191 سے یہ اقتباس ہے، آگاہ ہو جاؤ، یہ دنیا جھلک دکھا کر منہ موڑنے والی، چنڈال، منہ زور اڑیل، جھوٹی، خائن، ہٹ درم، ناشکری کرنے والی، سیدھی راہ سے منحرف اور منہ پھیرنے والی، اور کجر و پیج و تاب کھانے والی ہے۔ اس کا طریقہ انتقال ہے اور اس کا ہر قدم زلزلہ انگیز ہے، اس کی عزت بھی ذلت ہے اور اس کی واقعت بھی مذاق ہے۔ یعنی دنیا کی عزت بھی ذلت ہے اور اس کی واقعت اور اس کی بلندی پستی ہے، اور یہ جنگ و جدل، حرب و ضرب، لوٹ مار، ہلاکت و تباہی کا گھر ہے۔ اگر مطلب نکالنے تو سمجھ میں آئے گا کہ جو شخص دنیا کے پیچھے کام کرتا ہے وہ ایک سایہ کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن جو دین کے لیے عمل کرتا ہے وہ حقیقت کو تھام لیتا ہے، اور اس بندے کی حقیقت جو دین پر عمل پیرا ہے مولا کی نظر میں۔ یہ خطبہ نمبر 192 سے اقتباس ہے،
جب پروردگار نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے اس کی محبت میں طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر لی ہیں اور اس کے خوف سے ہر ناگوار حالات کا سامنا کر لیا ہے، تو ان کے لیے تنگیوں میں وسعت کا سامان فراہم کر دیا ہے، اب انعامات ہیں، اور ان کی ذلت کو عزت میں تبدیل کر دیا ہے، اور خوف کے بدلے امن و امان عطا فرما دیا ہے، اور زمین کے حاکم و بادشاہ، قائد اور نمایاں افراد بن گئے ہیں۔ جنہوں نے یہ عمل کیا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے، الہی کرامات نے انہیں ان کی منزلوں تک پہنچا دیا ہے جہاں تک انہوں نے جانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوستو، اگر مولا علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھا جائے تو اس زمانے میں امام خمینی، سید علی خامنئی، سید حسن نصر اللہ اور دیگر برگزیدہ حیثیتیں ہیں، انہیں یہ منزلت ہمیں جو دیکھنے میں ملی ہے، اور ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بھی جو محنت کرے گا وہ اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا ایسا ہے جو اپنے اور اللہ کے معاملات کو درست کر لے گا تو پروردگار اس کے اور اس کے ساتھ دوسرے انسانوں کے معاملات بھی ٹھیک کر دے گا۔ کلمہ حکمت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے مولا کے در پہ فراغی بھرتے ہیں، مولا سے پوچھتے ہیں، مولا آپ سمجھائیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے 185، اس سے اقتباس ہے، اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کرو اس وقت جب کہ تم صحت کے عالم میں ہو، قبل اس کے کہ بیمار ہو جاؤ، اور وسعت کے عالم میں قبل اس کے کہ تنگی کا شکار ہو جاؤ۔ اپنے گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کرنے کی فکر کرو قبل اس کے کہ وہ گروی ہو جائیں۔ اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو، اپنے شکم کو لاغر بناؤ، اور اپنے پیروں کو راہ عمل میں استعمال کرو۔ اپنے مال کو خرچ کرو اور اپنے جسم کو اپنی روح پر قربان کرو۔ خبردار، اس راہ میں بخل نہ کرنا۔ پروردگار نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ مولا علی کے کلمہ حکمت کو دیکھا جائے تو پہلے حصے میں انسان اپنے اندر کو اجارتا ہے، دوسرے مرحلے میں دین الہی کو سمجھ کر عمل کرنا، اور تیسرے مرحلے میں خود کو خدا سے ملانا ہے۔ اس بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ والسلام علیکم۔